بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر صدوم کا سبق نمبر 114 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ بیان کریں کہ مقصوب سے خارج ہونا آیا واجب ہے یا حرام، اس کے تیسرے حصے کو انشاءاللہ آج بیان کریں گے۔ مصنف نے اس بات کو بیان کیا تھا کہ ہمارے سامنے تقریباً 5 طرح کے نظریات آتے ہیں کہ جن میں سے 3 طرح کے افراد جو ہیں وہ اس کے وجوب کے قائل تھے، البتہ مصنف جو ہے وہ اس کی حرمت کے قائل تھے، لیکن ایک گروہ کے نزدیک نہ یہ واجب ہے اور نہ ہی حرام ہے۔ البتہ جو افراد وجوب کے قائل تھے، مصنف نے کہا تھا کہ ان کے بھی 2 طرح کے گروہ ہیں، بعض واجب نفسی کے قائل ہیں اور بعض اس کے واجب غیری ہونے کے قائل ہیں۔ واجب نفسی پر مصنف نے کہا تھا کہ میں 3 طرح کے اعتراضات کو بیان کروں گا، اب تک ہم نے تقریباً 2 طرح کے اعتراضات کو بیان کر دیا۔ واجب نفسی پر تیسرا اشکال یہ ہے کہ بالفرض اگر ہم آپ کی بات مان بھی لیں کہ حرکات خروجیہ تخلص از حرام کے عنوان کا عنوان بنتی ہے، پھر بھی ہم آپ کی قیاس کے کبریٰ کو تسلیم نہیں کرتے۔ قیاس کا کبریٰ کیا ہے؟ یعنی اس کے وجوب نفسی کو ہم قبول نہیں کرتے، کیونکہ آپ نے صغریٰ بیان کیا تھا کہ حرکات خروجیہ تخلص از حرام ہے اور تخلص از حرام جو ہے وہ واجب نفسی شمار ہوتا ہے، لہٰذا حرکات خروجیہ واجب نفسی ہیں۔ فرماتے ہیں یہ جو آپ نے کبریٰ بیان کیا تھا جس کے تحت آپ نے تخلص از حرام کو واجب نفسی کا نام دیا تھا، مصنف فرماتے ہیں ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ دلیل کیا ہے؟ فرماتے دلیل یہ ہے کہ تخلص از حرام حقیقت میں حرام کو ترک کرنا ہے، یعنی جب ہم کہتے ہیں کہ حرام سے ہم نے جان چھڑانی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے حرام کو ترک کرنا ہے، اور حرام کو ترک کرنا حقیقت میں ضد عام شمار ہوتا ہے کہ جس سے نہیں وارد ہوئی، اور یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ امر اس کی ضد عام سے نہیں مولوی کا تقاضا نہیں کرتا، اسی طرح جو نہیں ہے وہ اپنی ضد عام سے امر کا تقاضا نہیں کرتا۔ اس بات کو ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں کہ ضد عام جو ہے وہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ضد عام کا حکم ہے وہ حقیقت میں حکم عقلی ہے، حکم مولوی شرعی نہیں ہے، لہٰذا اس کو وجوب نفسی سے متصف کرنا درست نہیں۔ بس کیا نتیجہ نکلا؟ تخلص از حرام واجب عقلی ہے، اس کو واجب شرعی کا نام نہیں دے سکتے۔ اسی طرح فرماتے ہیں امر کی بحث میں ہم نے کہا تھا کہ صرف انجام عمل مصلحت نفسیہ رکھتا ہے، یعنی جو خود عمل کو انجام دینا جس کے بارے میں امر آیا ہے وہ حقیقت میں مصلحت نفسیہ رکھتا ہے، اس میں ذاتی مصلحت پائی جاتی ہے، لیکن اس امر کو ترک کرنا مستقل طور پر مفسدہ ذاتیہ نہیں رکھتا، بلکہ یہ جو مفسدہ ہمیں معلوم ہوتا ہے یہ طبعی طور پر اسی امر کے سیغے سے معلوم ہوتا ہے، بذات خود امر جو ہے اس مفسدہ ذاتیہ کو ہمارے لیے بیان نہیں کرتا۔ اگر تو ہم اسی امر کے اندر مصلحت نفسیہ کو بھی مقدر رکھیں اور کہیں کہ یہ والا امر مفسدہ ذاتیہ کو بھی بیان کرتا ہے، تو لازم آئے گا کہ ایک تکلیف کے اندر حقیقت میں 2 طرح کی تکلیفیں موجود ہوں، ایک اس کی مصلحت کے نام سے اور دوسری اس کے ترک کرنے کے مفسدہ کے نام سے۔ پس فرماتے ہیں نہیں کے باب میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے، یعنی فقط جو نہیں کا صیغہ ہے اس سے ہمیں مفسدہ ذاتیہ معلوم ہوتی ہے، البتہ جو مصلحت ملزمہ ہے وہ ہمیں واجب طبعی کے طور پہ معلوم ہوتی ہے، اور اس بات کو ہماری عقل اس سمجھاتی ہے واجب نفسی، اور امر مولوی کے تحت اس کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ یہاں تک بات ہوگی مکمل، اور مصنف نے واجب نفسی پر 3 طرح کے اشکالات وارد کیے اور اس کو قبول نہیں فرمایا۔ اب بیان کرنے جا رہے ہیں واجب غیری۔ فرماتے پہلے ہم بیان کرتے ہیں واجب غیری کا مبنی حقیقت میں ہے کیا، اس کے بعد اس کے اوپر جو اشکالات وارد ہوتے ہیں اس کو انشاءاللہ بیان کریں گے۔ فرماتے واجب غیری کا جو مبنی ہے حقیقت میں 2 طرح کے قیاسات پر مبنی ہے۔ کون کون سی؟ پہلی قیاس یہ کہ حرکات خروجیہ مقدمہ تخلص از حرام، یہ ہو جائے گا صغریٰ، اور کبریٰ کیا ہوگا؟ تخلص از حرام واجب ہے، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ پس حرکات خروجیہ مقدمہ واجب ہے، یعنی صغریٰ کبریٰ کو ملا کر ہم نے کیا ثابت کیا کہ جو حرکات خروجیہ ہیں وہ مقدمہ واجب شمار ہوتی ہے۔ اب یہ جو نتیجہ ہمارے پاس آیا اس کو ہم نے دوسری قیاس کا صغریٰ قرار دینا۔ ہم نے کیا کہا؟ حرکات خروجیہ مقدمہ واجب شمار ہوتی ہیں اور مقدمہ واجب ہوتا ہے، یہ ہو جائے گا کبریٰ، بس کیا نتیجہ نکلے گا؟ حرکات خروجیہ واجب شمار ہوتی ہیں۔ البتہ مصنف فرماتے ہیں کہ اس دلیل کے اوپر میرے 4 طرح کے اعتراضات ہیں۔ کون کون سے؟ فرماتے پہلا اعتراض یہ ہے کہ پہلی قیاس میں آپ کا کبریٰ صحیح نہیں ہے، جو آپ نے کہا کہ تخلص از حرام واجب ہے، فرماتے یہ کبریٰ ہمیں قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کہا کہ تخلص از حرام واجب ہے، حالانکہ ہم نے اسی بات کو ابھی جب واجب نفسی میں بیان کیا، تیسرا اعتراض میں اس بات کو ہم نے بیان کیا کہ تخلص از حرام حقیقت میں ترک حرام ہے، اور ترک حرام واجب مولوی نہیں ہوا کرتا بلکہ یہ حقیقت میں واجب عقلی ہے، لہٰذا یہ جو آپ وجوب کا حکم لگا رہے ہیں، وجوب
شرعی کا فرماتے یہ یہاں پر ثابت نہیں ہوگا۔ پہلا اعتراض اس پر یہ ہو جائے گا۔ دوسرا اعتراض کیا ہے؟ فرماتے یہ جو آپ نے دوسری قیاس بیان کی دوسرے مرحلے والی، اس میں آپ نے جو کبرا بیان کیا کہ مقدمہ واجب ہوتا ہے، مصنف فرماتے ہیں ہم اس کو قبول نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ بات ہم مقدمہ واجب کی بحث میں ثابت کر چکے ہیں کہ جو مقدمہ واجب ہوتا ہے وجوب شرعی نہیں رکھتا بلکہ وہ وجوب عقلی رکھتا ہے۔ تو پہلا اور دوسرا اعتراض اس بارے میں ہے کہ تخلص از حرام بھی واجب مولوی نہیں ہے اور مقدمہ واجب بھی واجب مولوی، بلکہ دونوں کے دونوں حکم عقل سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ پہلی اور دوسری قیاس کے صغرا میں آپ نے کیا کہا کہ حرکات خروجیہ تخلص از حرام کا مقدمہ قرار پاتی ہے، حالانکہ آپ نے دو طرح کے عنوانات کو آپس میں، کون کون سے دو عنوانات فرماتے ہیں؟ ایک عنوان ہے تخلص از حرام اور دوسرا عنوان ہے غصبی گھر سے باہر موجود ہونا۔ ایک ہے حرام سے اپنی جان چھڑانا، حرام سے دوری اختیار کرنا، اور دوسرا ہے غصبی گھر سے باہر موجود ہونا۔ فرماتے یہ جو دوسرا عنوان ہے غصبی گھر سے باہر موجود ہونا، یہ پہلے والے عنوان کا لازمہ ہے، یعنی حقیقت میں اس کا کیا بنتا ہے؟ مقدمہ بنتا ہے۔ یعنی اگر آپ نے حرام سے دوری اختیار کرنی ہے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ غصبی گھر سے آپ باہر موجود ہوں۔ فرماتے تخلص از حرام کا لازمہ کیا ہوگا؟ غصبی گھر سے باہر موجود ہونا، اور حرکات خروجیہ جو ہیں وہ اس دوسرے عنوان کا مقدمہ بنتی ہے، پہلے عنوان کا مقدمہ نہیں بنتی۔ یعنی آپ نے ان دو عنوانات کو آپس میں ملا دیا، یہ عنوان الگ ہے اور یہ والا عنوان الگ ہے۔ فرماتے ہیں کہ جتنی بھی حرکات خروجیہ ہیں وہ اس عنوان کے لیے مقدمہ قرار پاتی ہیں، تخلص از حرام کا مقدمہ قرار نہیں پاتی۔ لہٰذا یہ جو آپ نے کہا کہ حرکات خروجیہ تخلص از حرام کا مقدمہ ہے، ہم اس کو قبول نہیں کرتے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ بالفرض ہم آپ کی بات کو مان لیں اور کہیں کہ تخلص از حرام واجب ہے، یعنی ہم اس کے وجوب کے قائل ہو جائیں، تو فرماتے ہیں ہمارے پاس کون سی دلیل ہے کہ غصبی گھر سے باہر ہونا واجب ہے؟ فرماتے جب اس کے اوپر ہمارے پاس دلیل نہیں ہے تو غصبی گھر سے باہر موجود ہونے پر ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ فرماتے زیادہ سے زیادہ جو آپ یہاں پہ دلیل پیش کر سکتے ہیں اس باب میں وہ کون سی ہے کہ آپ یہ کہیں کہ تخلص از حرام اور غصبی گھر سے باہر ہونا یہ دونوں متلازمان ہیں، دونوں ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں ہم اس کو بھی قبول نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گزشتہ ہم نے مقدمہ واجب اس بات کو بیان کیا تھا کہ جو مسلک تلازم ہوتا ہے اس میں کیا کہا تھا انہوں نے کہ مستلزم واجب واجب ہوتا ہے یا مستلزم حرام حرام ہوتا ہے۔ مصنف فرماتے ہیں ہم نے وہاں پہ ثابت کیا تھا کہ ایسا ہوتا نہیں ہے، مستلزم واجب واجب نہیں ہو کرتا، اسی طرح مستلزم حرام حرام نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ فرماتے یہاں پر بھی دیکھیں تو ایک ہمارے پاس واجب ہے اور ایک حرام ہے، یعنی دو واجب ہمارے پاس موجود نہیں ہے، دو حرام ہے، بلکہ ایک واجب ہے اور ایک حرام ہے پاس۔ جب ہمارے پاس ذیل مقدمہ کے وجوب پر کوئی دلیل نہیں، ذیل مقدمہ کیا ہے؟ یعنی یہ والا غصبی گھر سے باہر ہونا۔ فرماتے جب غصبی گھر سے باہر ہونے کے متعلق ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو جو اس کا مقدمہ ہے جو آپ قرار دے حرکات خروجیہ، مطلب اس کے وجوب کو آپ کہاں سے ثابت کریں گے؟ لہٰذا ان تین اعتراضات کی روح سے ہم آپ کے اوپر بات واضح کر دیں گے کہ اس کو وجوب غیری سے متصف نہیں کیا جا سکتا۔ عبارت پہ غور کیجیے گا۔ وَثَالِثًا لَوْ سَلَّمْنَا أَنَّ التَّخَلُّصَ عِنْوَانٌ يَنْطَبِقُ عَلَى الْحَرَكَاتِ الْخُرُوجِيَّةِ فَلَا نُسَلِّمُ بِوُجُوبِهِ النَّفْسِي۔ فرماتے بالفرض ہم آپ کی بات کو مان لیں کہ تخلص جو ہے وہ ایسا عنوان ہے کہ جو کہ حرکات خروجیہ کے لیے عنوان قرار پاتا ہے اور حرکات خروجیہ اس کے لیے معنون قرار پاتی ہیں۔ فرماتے بالفرض آپ کی اس بات کو قبول کر لیں، یعنی گزشتہ دو اشکالات کو غض نظر کرتے صرف نظر کرتے ہوئے آپ کی بات کو قبول کر لیں کہ تخلص از حرام حرکات خروجیہ کا عنوان بنتا ہے۔ فرماتے فلا نسلم بوجوب نفسی، تم اس کے واجب نفسی ہونے کے قائل نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ لأن التخلص عن الحرام ليس هو الا عبارۃ اخرى عن ترک الحرام، اس لیے کہ تخلص از حرام کا مطلب کیا ہے؟ تخلص از حرام کا مطلب یہ ہے کہ یعنی حرام کو ترک کرنا، حرام سے دوری اختیار کرنا، حرام سے جان چھڑانا۔ وترک الحرام ليس واجبا نفسيا على وجه یکون ذا مصلحت نفسیت فی مقابل المفسدت النفسیت فی الفعل۔ فرماتے ہیں اور حرام کو ترک کرنا واجب نفسی شمار نہیں ہوتا اس طرح کہ ہم اسی حرام کے اندر کیا کریں، ایک مصلحت نفسیہ کو مقدر رکھیں جو کہ اس مفسدہ نفسانیہ کے مقابلے میں آ جائے۔ یعنی ایک ہی فعل کے اندر ہم دو طرح کی چیزوں کو مقدر نہیں کر سکتے۔ ہم کہیں کہ اس نہیں کے اندر، اس حرام کے اندر جہاں تک مفسدہ نفسیہ موجود ہے اس کے علاوہ اس میں مصلحت نفسانیہ بھی موجود ہے۔ فرماتے ہیں اس بات پر ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ البتہ نعم ہوا مطلوب بتبع النہی عن الفعل، فرماتے ہیں بطور واجب نفسی کے تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا لیکن واجب طبعی کے معلوم ہوتا ہے کہ اگر اس نہیں سے ہمیں روکا گیا ہے تو گویا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم اس کو انجام دیں گے تو ہمیں بالطبع کیا ہے اس کی مصلحت حاصل ہو جائے گی۔ وَإِلَّا براہ راست فرماتے ہیں اگر اس نہیں پر عمل کیا جائے گا تو اس صورت میں مفسدہ نفسیہ حاصل ہوگا، مصلحت نفسانیہ حاصل نہیں ہوگی۔ وقد تقدم ذلك في مبحث النواہی فی الجزء الاول وفی مسئلۃ فی الجزء
ثانی فرماتے ہیں کہ اسی کتاب کے اصول الفقہ حصہ اول میں نواہی کی بات میں اس بات کو بیان کر چکے ہیں، اور اسی کتاب کے یعنی اصول الفقہ حصہ دوم کے مسئلہ ضد میں اس بات کو ہم بیان کر چکے ہیں کہ جو ہمیں مصلحت نفسانیہ معلوم ہوتی ہے وہ بالطبع معلوم ہوتی ہے، بالنفسی اور بالاصالہ معلوم نہیں ہوتی۔ فکما ان الامر بشیء فرماتے ہیں یہ معید پیش کریں، جس طرح نہیں کے باب میں ایسے کہہ رہے ہیں، اسی طرح فرماتے ہیں امر کے باب میں بھی ہے، کما ان الامر بالشیء لا یقتضی النہی عن ضد العام، کہ اگر کسی چیز کے بارے میں امر ہمارے پاس آتا ہے تو وہ اس کی ضد عام سے نہیں کا تقاضا نہیں کرتا۔ ضد عام سے مراد کہ یعنی اس کی نقید یعنی وہ ترک، وہی ترک حرام جس کو ہم تخلص حرام کا نام دے رہے ہیں۔ فرماتے ہیں جس طرح امر میں یہ بات ہے، کذالک ان النہی عن الشیء لا یقتضی الامر بضد العام، اسی طرح اگر نہیں کا صیغہ ہمارے پاس ہے، فرماتے ہیں نہیں جو ہے وہ اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ اس کی ضد عام کے بارے میں امر کیا جائے، یعنی اس کی نقید جو کہ ترک ہے، یعنی اسی نہیں کو ترک کرنا جو حقیقت میں امر شمار ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اس بات کو ہم یہاں پہ ثابت نہیں کر سکتے۔ وَلِذَا قُلْنَا فِي مَبْحَثِ النَّوَاهِ، فرماتے اسی وجہ سے نواہی کی بات میں ہم نے اس بات کو بیان کیا تھا، کون سا؟ کہ ان تفسیر النہی بطلب ترک کما وقع لکم، جیسا کہ مشہور علماء نے فرمایا تھا کہ نہیں سے مراد کیا ہے؟ طلب ترک ہے، لیسا فی محلہ، فرماتے ہیں وہ حقیقت میں درست نہیں ہے، اور اس کو ہم نے باطل قرار دیا تھا کہ نہیں میں اصلا طلب ترک موجود نہیں ہوتا۔ فرماتے کیوں؟ اس لیے کہ وَإِنَّمَا هُوَ تَفْسِيرٌ لِلشَّيْءِ بِلَازِمِ الْمَعْنِ الْعَقْلِي، فرماتے ہیں گویا کہ کیا ہے اس کا جو لازمہ ہے، جو دلالت التزامی سے وہ جس معنی پہ دلالت کر رہی ہے، ہم کیا کریں اس کے ذریعے اس کی تعریف کریں، یعنی دلالت مطابقی کے اعتبار سے اس کی تعریف نہیں کر رہے، بلکہ ہم نہیں کہ جو تعریف کریں دلالت التزامیہ عقلیہ کے اعتبار سے تعریف کر رہے ہیں، جو کہ درست نہیں، اس بات کو ہم باطل کر چکے ہیں۔ فَإِنَّ مُقْتَضَى الزَّجْرِ عَنِ الْفِعْلِ طلب و ترک ہی عقلاً، فرماتے ہیں زجر فعل کا تقاضا یہ ہے کہ عقلاً اس کی ترک و طلب کیا جا رہا ہے، یعنی عقل یہاں پہ اس بات کو ثابت کرتی ہے، وجوب نفسی اس بات کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ لا علی ان یکون الترک ذا مصلحۃ نفسیۃ فی مقابل مفسدۃ الفعل، فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ اسی نہیں کے اندر ہمارے پاس مفسدہ فعل کے علاوہ ہمارے پاس ایک مصلحت نفسیہ بھی موجود ہو جو کہ کیا کر رہی ہو؟ طلب ترک پہ دلالت کر رہی ہے۔ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہوتا، یعنی خلاصہ کیا نکلا اس سارے پیراگراف کا کہ ہمارے پاس جو نہیں کا صیغہ آتا ہے وہ فقط مفسدے کو بیان کرتا ہے، بتب جو ہے وہ اس کی مصلحت نفسیہ کو بیان کرتا ہے، لہٰذا یہاں پہ ہم اس کو یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کے امر پہ دلالت کر رہے ہیں، ضد عام کا تقاضا کر رہا ہے، فرماتے ہیں یہ والا ہمیں واجب نفسی سے معلوم نہیں ہوگا بلکہ حکم عقل سے معلوم ہوگا، جس کو ہم واجب نفسی کا نام نہیں دے سکتے۔ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ فِي الْأَمْرِ، کہتے ہیں جیسے ہم نے نہیں میں کہا امر میں بھی یہی صورتحال ہے۔ فَإِنَّ مُقْتَضَى الدَّعْوَةِ إِلَى الْفِعْلِ الزجر عن ترکہ عقلا لا علی ان یکون ترک ذا مفسدۃ نفسیۃ فی مقابل مصلحۃ الفعل، فرماتے اسی نہیں کا برعکس، فرماتے اگر ہمارے پاس کسی فعل کے اوپر دعوت دی جا رہی ہے اور کہا کہ تم اس امر کو انجام دو، فرماتے اگرچہ اس کا مقتضی اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی ترک سے کیا کیا جا رہا ہے؟ زجر کی جا رہی ہے کہ تو نے امر کو انجام دینا ہے اور امر کا جو نقیض ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ ترک کرنا ہے، لیکن فرماتے یہ جو حکم ہمیں معلوم ہوتا ہے یہ اسباب عقل معلوم ہوتا ہے۔ فرماتے ایسا نہیں ہے کہ اسی امر کی جو مصلحت کے اندر ایک مفسدہ نفسیہ بھی پائی جائے جو کہ اس بات کے ترک و بیان کر رہا ہو۔ فرماتے ایسا نہیں ہے، بل لیس فی النہی الا مفسدۃ الفعل ولیس فی الامر الا مصلحۃ الفعل، یہ ساری بات کا خلاصہ ہے۔ فرماتے اگر نہیں کو دیکھیں تو اس میں صرف ایک ہی مفسدہ فعل پایا جاتا ہے، امر کو دیکھیں تو اس میں صرف مصلحت فعل پائی جاتی ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی چیز سے موجود ہے تو وہ بالطبع حکم عقل سے معلوم ہوگی، اس کو واجب نفسی کا نام نہیں دے سکتے۔ یہاں تک بات مکمل ہوگی واجب نفسی کے تین جو اعتراضات مصنف نے بیان کیے اس کے تحت کہ ہمارے نزدیک اس کو واجب نفسی سے متصل نہیں کر سکتے۔ فرماتے جہاں تک تعلق ہے واجب غیری کا، واما ان الخروج لیس بواجب غیری، فرماتے جہاں تک کہ خروج کو واجب اور حرکات خروجیہ کو واجب غیری قرار دیا جا رہا ہے، فرماتے یہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ فل انہ، فرماتے ہیں ہم تقریباً یہاں پہ چار طرح کے اشکالات کو بیان کریں گے۔ اولا پہلا اشکال کیا ہے؟ قد تقدم ان مقدمۃ الواجب لیست بواجبۃ علی تقدیر القول بان تخلص واجب النفسی، فرماتے یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا تھا مقدمہ واجب واجب ہوتا ہے دوسرے مرحلے کی قیاس سے بیان کیا تھا، فرماتے ہم اس کو قبول نہیں کرتے، کیوں؟ یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ مقدمہ واجب واجب نہیں ہوا کرتا، اور پس ہم اس بات کو قبول نہیں کریں گے، تخلص جو ہے واجب نفسی نہیں ہوگا۔ وثانیاً فرماتے دوسرا اشکال کیا ہے؟ ان الخروج الذي هو عبارة عن الحركات الخروجية في مقصود هذا القائل ليس مقدمة لنفس التخلص الحرام، فرماتے یہ جو آپ نے فرمایا تھا کہ جتنی بھی حرکات خروجیہ ہیں وہ حقیقت میں کیا ہوتی ہیں؟ وہ تخلص الحرام کا مقدمہ قرار پاتی، فرماتے ہیں کہ یہ آپ کی بات درست نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے دو طرح کے عنوانات کو آپس میں خلط کر دیا ہے، ایک ہے تخلص الحرام اور دوسرا ہے غصبی گھر سے باہر ہونا۔ یہ جو حرکات خروجیہ ہیں یہ اس غصبی گھر سے باہر ہونے کا مقدمہ قرار پاتی ہیں، خود تخلص الحرام کا مقدمہ قرار نہیں پاتی، یہ جو آپ نے بیان کیا حقیقت میں ایک اشتباہ ہے۔ بل علی التحقیق انما ہوا مقدمۃ للقون فی خارج الدار، فرماتے ہیں کہ یہ مقدمہ قرار پاتی ہے
غصبی گھر سے باہر ہونے کے اعتبار سے، یعنی جو غصبی گھر سے باہر موجود ہونا ہے اس کا مقدمہ بنے گا کہ اگر آپ نے غصبی گھر سے باہر نکلنا ہے تو اس کے لیے آپ کو حرکات خروجیہ پر عمل کرنا پڑے گا۔ تخلص از حرام کا یہ مقدمہ قرار نہیں پاتی۔ والکون فی خارج الدار ملازم لعنوان تخلص عن حرام لا نفسه، فرماتے یہ بنیادی جملہ، بنیادی اعتراض جو کہ ہم کر رہے ہیں، فرماتے کہ گھر سے باہر ہونا اگرچہ لا ملازمہ قرار پاتا ہے، دلالت التزامی سے اس بات کو سمجھاتا ہے کہ تخلص از حرام کے عنوان کا لازمہ یہی ہے کہ جب ہم کہیں ہم نے حرام سے جان خلاصی کرنی ہے تو اس کے لیے ہمیں غصبی گھر سے باہر ہونا پڑے گا، اگرچہ اس کا لازمہ ہے لا نفسه، خود نہیں ہے، یعنی آپ غصبی گھر سے باہر ہونا اور تخلص از حرام کو ایک ہی چیز قرار نہیں دے سکتے، بلکہ یہ اس کا لازمہ شمار ہوتا ہے۔ پھر یہ جو غصبی گھر سے باہر ہونا ہے اور اس کا مقدمہ خود کیا قرار پائے گا، وہی حرکات خروجیہ قرار پائے گی، اور کوئی چیز یہاں پر نہیں ہوگی۔ اس طرح فرماتے ہیں ولا یلزم من فرض وجوب تخلص فرض وجوب لازم ہی، فرماتے اسی طرح وجوب تخلص کو فرض کرنے سے یہ لازم نہیں ہے کہ اس کے لازمے کے وجوب کو بھی فرض کیا جائے۔ جب ایک چیز کو ہم فرض کر رہے ہیں تو اس کے لازمے کو یہاں پہ ہم ضروری نہیں کہ اس کو فرض کیا جائے، کیوں؟ فإن المتلازمین لا یجب ان یشترکا فی الحکم، اس لیے کہ یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ مستلزم واجب واجب نہیں ہوا کرتا، اسی طرح مستلزم حرام حرام نہیں ہوا کرتا۔ متلازمین میں ضروری ہے کہ دونوں کا ہر حال میں ایک جیسا ہی حکم ہو، کما تقدم فی مسئلہ، جیسا کہ مسئلہ ضد میں اس بات کو ہم بیان کر چکے ہیں۔ وَإِذَا لَمْ يَجِبِ الْكَوْنُ خَارِجَ الدَّارِ كَيْفَ تَجِبُ مقدمہ، فرماتے جب خود گھر سے باہر ہونا یہاں پہ واجب نہیں ہے جو کہ ذیل مقدمہ ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ اس کا مقدمہ بھی واجب ہو جائے؟ یعنی جب غصبی گھر سے باہر ہونا واجب نہیں تو کیسے ممکن ہے کہ حرکات خروجیہ کو ہم یہاں پہ واجب قرار دیں؟ تو خلاصہ کیا آج کے درس کا؟ واجب نفسی پر تیسرا اشکال ہے کہ ہم اس کے وجوب نفسی کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ تخلص از حرام حقیقت میں ضد عام ہے اور ضد عام سے نہیں حکم عقلی ہے نہ کہ شرعی مولوی۔ واجب غیری کی دلیل دو قیاسات کی صورت میں تشکیل پاتی ہے۔ مصنف واجب غیری ہونے کو قبول نہیں فرماتے اور اس پر چار طرح کے اعتراضات فرماتے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ تخلص از حرام واجب مولوی نہیں بلکہ حکم عقلی ہے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ مقدمہ واجب وجوب مولوی نہیں رکھتا بلکہ وجوب عقلی رکھتا ہے۔ تیسرا اعتراض یہ ہے کہ تخلص از حرام اور غصبی گھر سے باہر موجود ہونا الگ الگ عنوان شمار ہوتے ہیں اور حرکات خروجیہ غصبی گھر سے باہر ہونے کا مقدمہ ہے نہ کہ تخلص کا مقدمہ۔ پس ذیل مقدمہ اور مقدمہ کے وجوب پر ہمارے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔